السلام علیکم، میرا نام مس سائمہ جمیل ہے اور میں آپ کی اردو مضمون کی معلمہ ہوں۔ آج ہم جس عنوان کے متعلق پڑھیں گے وہ عنوان ہے خط نویسی۔ پیارے بچوں، آپ نے کبھی لفظ خط سنا ہے؟ کیا آپ نے خط کا یہ لفافہ اپنے گھر میں دیکھا ہے؟ یا آپ کے گھر میں کبھی کوئی خط آیا ہے؟ سوچئے اور بتائیے۔ شاباش! مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ سب لفظ خط سے بخوبی واقف ہیں اور آپ سب نے خط کا یہ لفافہ دیکھا ہوا ہے۔ بچوں، جب ہم کسی سے بات چیت کرنا یا کسی کو کچھ بتانا پوچھنا چاہتے ہیں تو اس سے ملاقات کرتے ہیں، یعنی ملنے جاتے ہیں۔ مگر بچوں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس سے ہم مل کر بات چیت کرنا چاہتے ہیں اس سے بہت دوری یا اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے مل نہیں پاتے، لیکن اس سے ہمارا بات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ایسے میں ایک ذریعہ خط نویسی ہے، یعنی ہم خط لکھ کر اپنا پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اب ہم خط نویسی کے حوالے سے ورک شیٹ نمبر 10 پڑھتے ہیں اور خط کے حصوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ خط کے 5 حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، مقام اور تاریخ۔ نمبر 2، القاب۔ نمبر 3، آداب۔ نمبر 4، نفس مضمون۔ اور نمبر 5، خاتمہ۔ طلبہ، آئیے اب ان خط کے حصوں کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ خط کا پہلا حصہ ہے مقام اور تاریخ۔ خط کا یہ حصہ بتاتا ہے کہ کہاں سے اور کب خط لکھا گیا ہے، جیسے راولپنڈی اور 16 جولائی 2020۔ خط کا یہ حصہ پہلی سطر میں دائیں جانب اور ایک کونے میں لکھا جاتا ہے اور مقام تحریر کرنے کے بعد نچلی سطر پر تاریخ لکھی جاتی ہے۔ خط کا دوسرا حصہ ہے القاب۔ خط کے اس حصے میں وہ الفاظ لکھے جاتے ہیں جن الفاظ سے جسے خط لکھا جا رہا ہو آپ بلاتے ہیں، جیسے پیارے ابو جان۔ آداب۔ خط کے اس تیسرے حصے میں جسے خط لکھا جا رہا ہو اس کے ساتھ بات چیت کا آغاز ہم سلام اور دعا سے کرتے ہیں۔ نفس مضمون۔ خط کا یہ حصہ بتاتا ہے کہ یہ خط کس مقصد کے لیے لکھا جا رہا ہے۔ خط کا آخری حصہ ہے خاتمہ۔ خط کے اس آخری حصے میں بات چیت کرنے کے لیے سلام اور دعائیہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے والسلام، اور جسے خط لکھا جا رہا ہو اس سے اپنا رشتہ نام لکھ کر خط کا اختتام کیا جاتا ہے، جیسے آپ کا بیٹا ارسلان احمد۔ پیارے بچوں، اب ہم ورک شیٹ نمبر 11 حل کریں گے، جو کہ خط نویسی کے حصوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ہم دی گئی ہدایات کو غور سے پڑھیں گے اور پھر ان ہدایات کے مطابق اپنی ورک شیٹ کو حل کریں گے، اور وہ ہدایات یہ ہیں۔ خط کے خاکے میں اس کے تمام حصوں کے خانے خالی ہیں۔ نیچے خانوں میں خط کے تمام حصوں کے نام موجود ہیں، وہاں سے یہ نام پڑھیں اور خط کے خاکے میں لکھ کر اسے مکمل کریں۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو اس ورک شیٹ میں کچھ خانے خالی نظر آ رہے ہیں، آپ نے نیچے دیے ہوئے خط کے حصوں کو درست ترتیب کے ساتھ ان خانوں میں لکھنا ہے
اور خط کے خاکے کو مکمل کرنا ہے۔ بچوں، اب ہم نیچے خانوں میں دیے گئے خط کے حصوں کے نام پڑھتے ہیں اور ان کو درست ترتیب کے ساتھ ان کی مطلوبہ جگہ پر لکھتے ہیں۔ اب آپ پہلے خانے میں پہلا حصہ سوچ کر لکھیے۔ شاباش! مقام اور تاریخ۔ مقام پہلے خانے میں اور تاریخ دوسرے خانے میں لکھیں گے۔ خط کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ سوچئے۔ جی ہاں، القاب۔ خط کے اگلے خانے میں کون سا حصہ آئے گا؟ بہت خوب، آداب۔ خط نویسی کا چوتھا حصہ کون سا ہے؟ ذرا سوچئے تو۔ شاباش! نفس مضمون۔ جی، اب ذرا بتائیے خط کا آخری حصہ کون سا ہے؟ جی ہاں، بالکل درست جواب، خاتمہ۔ اب آپ اس حل شدہ ورک شیٹ کی مدد سے اپنی خود اصلاحی کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ خط کے حصوں کے بارے میں پہلے پڑھ چکے ہیں، آئیے ہم خط کے ان حصوں کا اعادہ کرتے ہوئے ان کی تفصیل کے بارے میں جانتے ہیں اور ورک شیٹ نمبر 12 حل کرتے ہیں۔ ورک شیٹ حل کرنے سے پہلے ہم دی گئی ہدایات کو غور سے پڑھیں گے اور وہ ہدایات درج ذیل ہیں۔ خط کے خاکے میں اس کے تمام حصوں کے خانے خالی ہیں۔ نیچے خانوں میں خط کے تمام حصوں کی تفصیل موجود ہے۔ وہاں سے یہ تفصیل پڑھ کر، سمجھ کر، خط کے خاکے میں لکھ کر اسے مکمل کریں۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو اس ورک شیٹ میں کچھ خانے خالی نظر آ رہے ہیں، آپ نے نیچے دیے ہوئے خط کے حصوں کی تفصیل کو درست ترتیب کے ساتھ ان خالی خانوں میں لکھنا ہے اور خط کے خاکے کو مکمل کرنا ہے۔ طلباء، اب ہم نیچے خانوں میں دیے گئے خط کے حصوں کے تفصیلی نام پڑھتے ہیں اور ان کو درست ترتیب کے ساتھ ان کی مطلوبہ جگہ پر لکھتے ہیں۔ اب آپ بتائیے خط کے پہلے خانے میں کیا آئے گا؟ جی ہاں، SLS اسکول۔ ذرا سوچئے اور بتائیے اگلے خانے میں ہم کیا لکھیں گے؟ شاباش! تاریخ 16 جولائی 2020۔ پیارے بچوں، ذرا سوچ کر بتائیے تو تیسرے خانے میں ہم کیا لکھیں گے؟ جی ہاں، پیارے دادا جان۔ اس کے بعد اگلے خانے میں کیا آئے گا؟ سوچئے۔ السلام علیکم، بالکل درست جواب۔ خط کے 5ویں خانے میں آپ کیا لکھیں گے؟ والسلام، شاباش۔ اور اب آپ بتائیے کہ والسلام کے بعد اگلے خانے میں ہم نے کیا لکھنا ہے؟ ڈھونڈیں اور بتائیں۔ بالکل درست جواب، آپ کی پوتی یا آپ کا پوتا۔ اور اب بتائیے آخری خانے میں کیا آئے گا؟ شاباش، آپ کا اپنا نام۔ بچوں، اب آپ اس حل شدہ ورک شیٹ کی مدد سے اپنی خود اصلاحی کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔